حجت الاسلام امام غزالی نے ایک رسالہ تصنیف کیا تھا ایھا الولد۔ یہ دراصل ان کے ایک شاگرد نے کہ جو حصول علم سے فراغت پا چکا تھا اور امام غزالی سے جمی علوم حاصل کرنے کے بعد اپنے آبائی گاؤں لوٹ چکا تھا، تو اس نے پھر ایک مرتبہ امام غزالی کو ایک خط لکھا اور اس میں ان سے پوچھا کہ میں نے یہ تمام علوم حاصل کر لیے ہیں اور اس وقت جو ہے مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ان میں سے کون سا علم جو ہے وہ میرے لیے فائدہ مند ہے اور مجھے دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی وہ میرے لیے نفع بخش ہوگا، اور کون سا علم جو ہے وہ میرے لیے غیر فائدہ مند ہے اور مجھے اس کا حصول ترک کر دینا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں امام غزالی نے ایک مختصر سا رسالہ تصنیف کیا اور اپنے اس شاگرد کو لکھا، اور اس کا نام ہی انہوں نے یہ رکھا تھا ایھا الولد۔ تو دراصل ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے او برادر کتاب بھی جو ہے وہ امام غزالی کے اسی رسالے سے متاثر ہو کر لکھی، اور اس کا نام بھی انہوں نے اسی پیٹرن پہ رکھا، او برادر۔ پچھلے دنوں مجھے 2 کتابیں گفٹ میں ملی تھیں، ایک تو یہ ہے جرنی آف ریولوشن اور دوسری کتاب ہے او برادر۔ تو یہ 2 کتابیں مجھے ملی گفٹ کے طور پہ پڑھنے کے لیے۔ او برادر کے 10 چیپٹر ہیں اور اس کے 7 چیپٹر ہیں، تو یہ ٹوٹل 17 چیپٹر بنتے ہیں، اور دونوں کتابوں کو ملا لیں تو 493 پیجز بنتے ہیں، آلموسٹ 500 پیجز ہیں۔ تو اس طرز کی ایک علیحدہ سے کتاب بھی ہے، بٹ یہ دونوں کتابوں کا مزاج ایک ہی ہے بیسیکلی۔ او برادر کا ایک اپنا فوکس ہے، اور جرنی آف ریولوشن یہ سوشل اینڈ اسپریچول اسپیکٹ جو ہیں اسلام کے، اس کے حوالے سے ہیں۔ اور خاص چیز جو اس کتاب کے حوالے سے مجھے اچھی لگی، جو پڑھ کے مزہ آیا، کہ اکثر مارکیٹ میں جو کتابیں اویلیبل ہیں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام پہ، اور پاکستان میں چونکہ یہ ایک بزنس بھی ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بزنس ریکوائرمنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو سیکولر رکھا جائے، اس میں مذہب کی چھاپ نہ ہو، اس میں اسلام کی بات نہ ہو، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات نہ ہو، اس میں قرآن کی بات نہ ہو، اس میں حدیث کی بات نہ ہو، اس میں اسلامی صوفیہ کرام کی تعلیمات کی بات نہ ہو۔ یعنی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ہم مغربی سوچ اور مغربی ماخذ کی روشنی میں تو پڑھیں، یہ فیشن ہے، مگر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر، تعمیر شخصیت کے اوپر اگر قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے، اسلامی سورسز کو بنیاد بنا کے تعمیر شخصیت کی بات کی جائے، تو اس کو پھر ہم مذہبی انتہا پسندی کی طرف لے جاتے ہیں، فنڈامنٹلزم کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں پاکستان میں خاص طور پر مذہب بیزاری کا جو ایلیمنٹ ہے، اس کے حوالے سے یہ کتابیں بہت امپورٹنٹ ہیں، کہ مجھے اپنے ذاتی طور پہ اس لیے زیادہ پسند آیا، مزہ آیا اس کو پڑھ کے، کہ اس میں آپ تعمیر شخصیت کو، اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی شخصیت کی اٹیچمنٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ آپ ڈیولپ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ When I saw the book, ایھا البرادر, I thought it is only for the men, or the topics maybe addressed in the book are only for the men or are restricted, some lessons are restricted for the men. But when I went thoroughly through the topics, I found that no, actually it's not like that. ایھا البرادر is a call to all fellow humans for love, knowledge, piety, purity of hearts, purity of intention, avoidance of sin and spiritual advancement. یہ کتاب اس حوالے سے مجھے زیادہ مزہ پڑھ کے آیا کہ ایک تو اس میں اوریجنل سورسز کی روشنی میں کانسیپٹس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اور تعمیر شخصیت کے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے، سیلف ہیلپ سائیکالوجی کے جو عنوانات ہیں وہ سارے کے سارے اس کتاب میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ او برادر کتاب جو ہے، اس کے نام سے یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک خاص طبقے کے لیے لکھی گئی ہے۔ دراصل یہ کتاب ہر طبقے اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے مفید ہے اور ان کے لیے نفع بخشی کا باعث ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے علم سے متعلق بنیادی ابحاث بھی بیان کی ہیں کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جسے حاصل کر کے ہی مسلمان 1000 سال سے زائد عرصے تک دنیا پر حکمرانی کرتے رہے، اور آج علم کو ترک کرنے کے باعث ہی وہ تاریکی اور زوال میں پھنسے ہوئے ہیں، اس میں دھسے ہوئے ہیں۔ بہت ساری کتابیں جو مارکیٹ میں آپ دیکھیں گے مختلف ٹرینرز نے لکھی ہیں، پاکستان میں اردو میں بھی لکھی ہیں، انگلش میں بھی لکھی ہیں، ان سب میں خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی کی لینگویج میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس میں حوالہ جات کی بھی اتنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے لوگوں کو، کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں، جو بات دوسروں کو سمجھا رہے ہیں، جس کی بیسس کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے اپنی تعمیر شخصیت کریں، اس بیسس کا حوالہ غائب کتابوں سے ملے گا اکثر و بیشتر۔ اور دوسرا جو عام بزنس نیڈ کے پوائنٹ آف ویو سے
انداز تحریر ہے وہ ایک عام ہے، وہ اسکالرلی نہیں ہے، تو اس کو پڑھ کے لوگ کتابیں تو بھیج سکتے ہیں مگر اس فیلڈ کی علمی اور ادبی حوالے سے خدمت نہیں ہو سکتی. تو ان دو کتابوں کا جو طرز تحریر ہے وہ اس حوالے سے بھی اچھا لگا کہ پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اسکالرلی لیول میں لکھی گئی ہیں. When we see in Quran, Allah addressed humanity. Allah says, Ayyuhal mu'minun, Ya ayyuhal ladhina amanu. So the style, divine style Allah has adopted, when Allah addressed the whole humanity, He talks in a masculine gender. So the same style has been adopted by Dr. Hussain Muhyiddin Qadri, which is very unique and amazingly new in the whole amount of classical studies of Islam. کلاسیکل انداز ہے، جس انداز سے امہات الکتب ہیں تصوف کی اور اس کے انگریزی تراجم ہیں، وہ جب آپ نے اگر پڑھے ہوں تو وہ خاص لینگویج کا معیار ہے، اس معیار سے نیچے نہیں گرتے. انداز تحریر کا خاص معیار ہے، وہ اس سے نیچے نہیں گرتے. جو سورسز کو کوٹ کرنے کا شرعی طریقہ ہے، یعنی دلائل میں جو ترتیب ہے کہ پہلے قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے بعد باقی معاملات، اس کو دلائل کو لے کے چلتے ہیں. مارکیٹ میں اکثر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جو کتابیں ہیں تعمیر شخصیت پہ، اس میں دلائل میں ترتیب نہیں ملتی. یعنی آرگنائزڈ ہونا تھاٹ پروسیس میں، آرگنائزڈ ہونا کتاب لکھنے کے پروسیس میں، اور آرگنائزڈ رہنا اپنے میسیج کو ڈیلیور کرنے کے پروسیس میں، تاکہ پڑھنے والا بھی اگر اسی خصوصیات کا حامل ہے، وہ ترتیب کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا چاہتا ہے اور پڑھنا چاہتا ہے، تو یہ ترتیب اس کو لرننگ پروسیس میں بھی ملے. تو اس کتاب میں خاص بات یہ ہے کہ جتنے دلائل اس کتاب میں دیے گئے وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہیں. اس ترتیب میں معاملہ میسیج کو اخذ کرنے میں بھی ڈیفیکلٹی اور پرابلم نہیں ہوتی. اصل میں یہ کتاب جو ہے یہ انفرادی سطح سے شروع ہوتی ہے اور پھر اجتماعی سطح تک، یعنی کہ معاشرتی سطح تک جو ہے اس تک انسان کو لے کے جاتی ہے کہ کس طرح انسان جو ہے وہ پہلے اپنے خود کی اصلاح کرتا ہے، اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے، اپنے ظاہر کی اصلاح کرتا ہے، اور جو اس کے اندر خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں کہ جن کو ہم مذہبی تناظر میں اگر دیکھیں تو ہم انہیں گناہ کہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ماڈرن ٹرمینالوجی کے تناظر میں دیکھیں، معاشرتی تناظر میں دیکھیں تو ہم ان کو اخلاقی برائیاں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ڈی میرٹس ہیں. کسی بھی انسان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر حسین نے اس کتاب میں اصل میں ان خرابیوں کو، اخلاقی برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور پھر ان کی اصلاح کی طرف توجہ دی ہے، اور اس طرح سے ایک پورا تسلسل کے ساتھ وہ ان ساتھ ساتھ قاری کو لے کے چلے ہیں، اور اس کو پھر اس کی طرف انہوں نے راغب کیا ہے کہ پہلے وہ اپنی اصلاح کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح کا باعث بھی بنے، دوسروں کی اصلاح بھی کرے، تاکہ اس سے ایک اچھا، خوشحال اور ایک بھائی چارے والا، مواخات والا معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ سکے اور تشکیل پا سکے. اکثر کتابوں میں مارکیٹ میں جب آپ آیت کوٹ کرتے ہیں قرآن پاک کی تو صرف ترجمہ کوٹ کر دیتے ہیں. اس میں ترجمے کے ساتھ عربی متن بھی ہے، تاکہ اگر آپ ترجمے سے متفق نہیں ہیں تو براہ راست عربی متن سے اس کا معنی اور مفہوم سمجھ سکیں. اکثر کتابیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں تعمیر شخصیت پہ، اس میں بعض اوقات حدیثوں کا صرف معنی اور مفہوم اپنی زبان میں لکھ دیا جاتا ہے. اس سے تحریف معنوی جنم لیتی ہے، جبکہ ان کتابوں میں جو یہ میرے سامنے ہیں اس میں متن حدیث بھی ساتھ عربی میں نقل کر دیا گیا ہے، تاکہ ترجمے سے اختلاف کی شکل میں براہ راست متن کو پڑھ کر آپ معنی اور مفہوم سمجھ جائیں. تو بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سمجھ کو فروغ دینے کی بجائے غلط فہمیوں کے فروغ کا باعث بنتی ہیں. وہ اس لیے بنتے ہیں کہ اوریجنل سورسز نہیں مینشن ہوتے، اور اگر سورسز مینشن ہوتے ہیں تو وہ اصل متن کے ساتھ مینشن نہیں ہوتے. ان کتابوں کی خاص بات جو ہے جو پڑھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ اس میں اوریجنل سورسز نمبر 1 مینشن ہے، نمبر 2 ان اوریجنل سورسز کے اوریجنل عربی متن اس میں شامل ہیں، تاکہ آپ اگر مصنف کے ڈاکٹر حسین کی کسی بات سے اتفاق کرتے ہیں تو وہ اتفاق کی بنیادیں آپ تک مکمل پہنچ جائیں، اور اگر آپ اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ سارے ریفرنسز آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ ان ریفرنسز کو پڑھ کر خود ان کی باتوں کی تصدیق کر سکتے ہیں. It has made the subject of spiritualism so easy to understand and so easy to implement, and it has made us so easy that we can judge our inner self, where we stand, where we are going, how we have to prevent ourselves to get straight from the right path. جو خاص بات مجھے یہ لگی ان کتابوں میں کہ اکثر کتابیں ایسی ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کہ وہ ایک انڈیویجولیٹی کے کانسیپٹ کے اوپر فوکس ہے، یعنی آپ اپنی ذات کی ترقی کر لیں، آپ اپنی ذات کو ڈیولپ کر لیں، مگر وہ جب ذات ڈیولپ ہو جائے گی
تو اس نے ایک ایسے معاشرے میں رہنا ہے جس میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، جس میں کرپشن کا مسئلہ ہے، جس میں اور بہت سارے خرابی ہیں، معاشرتی خرابیاں ہیں. ان ساری خرابیوں سے بچ کر اپنی تعمیر شخصیت کی اچھائیوں کو معاشرے میں انجیکٹ کرنا، تاکہ معاشرہ آپ کی شخصیت سے مستفیض ہو کر ان خرابیوں کو روک بھی سکے اور اچھائیوں کو ڈیولپ بھی کر سکے. تو ان کتابوں میں جو جرنی آف ریولوشن اور او بردر کی خاص بات یہ ہے کہ ڈاکٹر حسین نے تعمیر شخصیت پہ نہیں رکے، بلکہ تعمیر شخصیت کو تعمیر معاشرہ، تعمیر ملک اور اس کے بعد عالم انسانیت کے جو کانسیپٹ ہیں کہ انسان صرف اپنے معاشرے کا نہ رہ جائے، انسان صرف اپنے مذہب یا اپنے ملک کا نہ رہ جائے، وہ عالم انسانیت کے لیے باعث رحمت اور برکت ثابت ہو سکے. تو یہ ایک اینگل لے کے تعمیر شخصیت کا اس کو بہت ساری جہتوں سے پوری انسانیت کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے. تو یہ فلسفی آف کنیکٹیوٹی جو ہے، جو اکثر ٹریننگ کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گی، وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. Let me combine these two books and let me discuss with you the fruits while we combine these two books. You can call this book, oh brother, theory of spiritualism, a theory of purity, a theory of piousness, a theory of righteousness. But when you study this book, The Journey Towards Revolution, you will find it as a model of spirituality, as a model of piety, as a model of righteousness. The Journey of Revolution اور او برادر میں اگر ہم اس کو مختصر الفاظ میں کہیں تو انہوں نے قدیم کو جدید کے ساتھ ملایا ہے. قدیم علوم سے رہنمائی لیتے ہوئے جدید علوم کے ساتھ اس طرح جوڑا ہے کہ ان میں دوئی اور ثنویت یا ڈیویلٹی کا جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. اور جو نادر نقطہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں بیان کیا وہ ہے سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ، کہ اس سے انہوں نے انتہائی مفید اور نادر نکات مستنبط کیے ہیں ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے. اور اس کتاب میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ واقعات کے جو آج سے کئی ہزار سال پہلے رونما ہوئے اور قرآن مجید میں ان واقعات کو ہمارے لیے سبق کے طور پر بیان کیا ہے اور ہمارے لیے نصیحت کے طور پر بیان کیا ہے. تو لہٰذا ہماری اس روزمرہ زندگی میں اور اس جدید دور کی زندگی میں وہ واقعات ہمارے لیے کس طرح مشعل راہ ہو سکتے ہیں اور کس طرح ہمیں وہ رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں. تو یہ ساری معلومات بھی جو ہیں وہ ہمیں اس کتاب میں ملتی ہیں. ان کتابوں کے جملوں اور لفظوں اور عبارات میں بہت گہرا اور معنوی ربط ہے، اور یہ معنوی ربط قاری کی بہت سی علمی گرہیں کھولنے کا سبب بنتا ہے.